السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ حیا شاپنگ کے لیے جاتی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ، اپنی کزن کے ساتھ، اور وہاں پر اسے ایک جو ہے وہ عورت، نہ ہی مرد بلکہ ایک تھرڈ جنریشن جو ہے وہ اسے ملتا ہے، اور جو وہ اپنا نام بتاتا ہے ڈولی۔ وہ اسے پہلی بار اس طرح دیکھتے ہوئے گھبرا جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وہ کیا اسے کہتی ہے۔ ہٹو ہٹو جاؤ، وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پر پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئیں یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے، مگر جوس چھلکنے سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے یاد آنے لگا۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائی میں سے بہت سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھی۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکسڈ گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داور، فرخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمیع فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا بس 3 ہی تھے۔ پھر ظاہر چچا تھے۔ ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا O لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی۔ اس کا دوپٹہ سڑک سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا۔
اگر ابھی طاہر فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی اور وہ مہوش، سحرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فرح اور سمیع اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاکراً لڑکیوں کی طرح فکرے اچار رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی تو اس کی نگاہیں سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے بال، سیاہ بادل اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر نگاہ اٹھی تو حیا کیسی ہو، آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، آؤ بیٹھو نا، بہت سی آوازیں سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیازی بڑی مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں ہیلپ کروا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا جن کو اس نے آتے ہوئے کچن کی طرف دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے ظاہر چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی تھی جو اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھیں۔ اماں میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں۔ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سے آگے بڑھ گئی، راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑھتی سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس کے لیے ہوتے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھی، اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے وہ کیسے نقصق سے تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے۔ عابدہ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور ازال خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فرق کیا کروں اس لڑکے کا، یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فرق پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فرق فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بدقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فرق کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فرق، جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سملا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فرق نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فرق پر ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے پاس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدبخت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئی اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں پوچھنا کہ جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا، اور طاہر فرقان کے لیے تو وہ وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان کے لوگوں کے ایسے خیالات ہوں کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فرق میں سے کسی نے بھیجے ہوں گے، مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فرق نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد ہی، مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کے سمانجی کے سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سننی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا، مگر اس پہ تو کوریئر کی 1 روز قبل کی مہر تھی۔ شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو، مگر اتنے جمیلوں میں فرق اور رضا کیسے جیسے جاب کرنے والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فرق ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے وہ جو بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو بھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے قریب گروپ کے پاس چلی آئی۔ ارم سامنے کھڑے اسے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فرق اور رضا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ دونوں چونکے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھپھو کا کارڈ شاید سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور ہاں پھپھو کو اپا نے فون کر دیا تھا۔ کیا وہ آئیں گی؟
آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتہ پہ زور دے کر ایک جتاتی نظر فرح اور رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم